السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک نئے اسلامک مہینہ اور ایک نئے اسلامک مقابلے کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں سوالوں کے جوابات کی طرف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ سوال نمبر 1، فی سورۃ ہود یقول اللہ تعالی علی لسان نبی اللہ ہود عند مخاطبته لقومه من دونه فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، ما معنی لا تنظرون؟ اس آیت کے اندر لا تنظرون کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے لا تمہلونی ولا تؤخروا ذلک۔ اگر آپ اس آیت سے پیچھے ایک دو آیات کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو اس آیت کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے کہ مجھے مہلت نہ دو اور نہ ہی تاخیر کرو۔ ہود علیہ السلام کی ان الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو اس کی قوم نے کہا قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، کہ اے ہود ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آؤ اور تمہارے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی تم پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اور پھر اس سے اگلی آیات یعنی سورۃ ہود کی آیات نمبر 54 میں پھر وہ کہنے لگے ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون۔ وہ کہنے لگے کہ اے ہود ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ تم ہمارے معبودوں کی پکڑ میں آ گئے ہو، یعنی کہ تم ان کی گستاخی کرتے ہو، اس لیے انہوں نے تمہیں پکڑ میں لے لیا ہے۔ تو ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ پھر آیت نمبر 55 میں ہود علیہ السلام نے کہا من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، کہ اچھا تم سب مل کر چال چلو اور اپنے معبودوں کو بھی ساتھ میں لے لو اور مجھے مہلت بالکل نہ دو۔ تو اس آیت کے اندر جو آپ سے پوچھا گیا ہے لا تنظرون، اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے مہلت بھی نہ دو اور تاخیر بھی مت کرو۔ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ تمہارے بت کچھ کر سکتے ہیں تو تم اور تمہارے بت مل کر مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو کر سکتے ہو۔ تو اس آیت کے اندر ایک نبی کے پاس جو ایمان کی قوت ہوتی ہے، جو اس کا اللہ پر یقین ہوتا ہے اور اپنے حق ہونے پر یقین ہوتا ہے، وہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ایک نبی کو اپنی دعوت پر کتنا بھروسہ ہوتا ہے اور اس کو اللہ پر کتنا توکل ہوتا ہے۔ اور ان کے عقیدے کو باطل کرنے کے لیے ایک نبی نے چیلنج کیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے بت نفع نقصان کے مالک ہیں تو تم اپنے بتوں کے ساتھ مل کر میرے خلاف کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، میں حاضر ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو اس طرح ایمان کی قوت عطا فرماتے ہیں اور وہ کس طرح ایمان کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنی قوموں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے لا تمہلونی ولا تؤخروا عن ذلک۔ چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2، من عملیات التجمیل المحرمہ شرعا، وہ کام، وہ علاج، وہ ٹریٹمنٹ جو انسان خوبصورتی کے لیے کراتا ہے اور ان میں سے کچھ حرام ہے، تو ان حرام میں سے ایک یہ بھی ہے تجمیل الاسنان بوضع الکرسٹال او الالماس، کہ انسان اپنے دانتوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ان کے اندر کرسٹل لگوائے یا تانبا لگوائے۔ تو یہ عمل کرنا خوبصورتی کے لیے شریعت کے اندر محرم ہے، حرام ہے۔ کوئی بھی آپ اپنے جسم کے اندر کوئی تخلیقی عمل کراتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی بھی آپ علاج کرواتے ہیں اور آپ کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ خوبصورت ہو جائیں، تو اس طرح کرنا حرام ہے۔ جس طرح کوئی انسان ہے مثال کے طور پر، اگر اس کا ناک موٹا ہے تو وہ پلاسٹک سرجری کروا کر اپنے ناک کو پتلا کرانا چاہتا ہے تاکہ اس کا ناک خوبصورت دکھے، اور اسی طرح کوئی بھی ایسا عمل جو صرف آپ خوبصورتی کے لیے کرانا چاہتے ہیں، دانتوں کے بیچ میں اگر آپ فاصلہ کروا لیتے ہیں کہ یہ خوبصورت دکھیں تو یہ کام حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی عیب ہے، اگر عیب کو ختم کرنے کے لیے آپ ایسا عمل کرتے ہیں تو پھر یہ جائز ہوگا۔ جس طرح آپ کے پاس دوسرے آپشن میں لکھا ہوا ہے کہ زراعت الشعری، کہ اپنے بالوں کو اگانا تاکہ گنجا پن ختم ہو جائے، اور اسی طرح موٹاپے کا علاج کرنا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں انسان اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے کوئی بھی ایسا عمل کرتا ہے تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا۔ اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن صرف انہوں نے یہاں پر ایک واضح کی ہے کہ وہ صورتیں کہ انسان اپنی خوبصورتی کے لیے کوئی بھی عمل کراتا ہے، ٹریٹمنٹ کرواتا ہے جو کہ انسان اس کو خوبصورتی کے لیے کرا رہا ہے، تو یہ پھر شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ یمنع الجنب من 5 اشیاء، جنبی آدمی یعنی کہ وہ آدمی جو ناپاک ہے یا عورت ناپاکی کی حالت میں یہ 3 کام نہیں، یہ 5 کام نہیں کر سکتی، اور وہ 5 کام کون سے ہیں؟ الصلاۃ ہے، وہ نماز ادا نہیں کر سکتی، طواف ادا نہیں کر سکتی، اس طرح مسجد میں بھی نہیں رک سکتا، اس طرح قرآن پاک کو بھی نہیں چھو سکتا، اور کھڑے پانی کے اندر ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتا۔ سوال نمبر 4، عن عائشة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا۔ ما معنی صیبا نافعا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کو نازل ہوتا دیکھتے تھے تو یہ دعا فرماتے تھے اللہم صیبا نافعا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے ای مطرا نافعا للعباد والبلاد وليس مطرا عذاب او ہدم او غرق، کہ یا اللہ ایسی بارش نازل فرما جو لوگوں کے لیے اور ملکوں کے لیے اور شہروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں، نہ کہ ان کے لیے عذاب کا سبب بن جائے اور ان کے گھروں کی بربادی کا سبب بن جائے، یعنی کہ اس سے گھر گر جائیں، لوگوں کے مکان تباہ ہو جائیں، یا اس میں لوگ غرق ہو جائیں سیلاب کی شکل میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما، عذاب والی بارش نازل نہ فرما، اتنی زیادہ نہ ہو کہ لوگوں کے لیے عذاب کا سبب بن جائے۔ سوال نمبر 5، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، کہ 3 ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن بات نہیں کریں گے اور ان کی طرف نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھیں گے، اور ان کو نہ ہی گناہوں سے پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور ان میں سے ایک کا معنی آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ منان کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے الذی یعطی الناس العطایا ثم یمن علیہم۔ منان کا مطلب وہ شخص ہے کہ جو کسی کے اوپر احسان کرتا ہے، کسی کو گفٹ دیتا ہے یا کچھ عطا کرتا ہے ہدیہ کے طور پر، اور پھر وہ اس احسان کو جتلاتا ہے، یعنی کہ کسی کے ساتھ تعاون کر کے، کسی کے ساتھ اچھائی کر کے، پھر وہ اس اچھائی کو بار بار جتلاتا رہتا ہے اور ریاکاری کرتا رہتا ہے، تو منان کا مطلب یہ ہے۔ اور باقی جو 2 ہیں المسبل، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند یا اپنی شلوار یا اپنی پینٹ جو ہے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اور اسی طرح وہ شخص جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنا مال بیچتا ہے، یعنی کہ اس کے مال کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہوتی، وہ مال اچھا نہیں ہوتا، لیکن وہ دوسروں کو قسمیں اٹھا اٹھا کر یقین دلاتا ہے
کہ میرا مال اچھا ہے اور کسی بھی قسم کے عیب سے پاک ہے۔ سوال نمبر 6، جاء فی تعریف خلق الرفق، کہ رفق کی تعریف ان میں سے کیا ہے؟ رفق اچھے اخلاق کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس کی تعریف کیا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے، اللطف فی الامور باحسن الوجوہ وایسرها۔ رفق یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کے ساتھ پیش آتے ہیں، نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں، آپ نرم مزاج ہیں، آپ کی زبان میں مٹھاس ہے، آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں اور لوگوں کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ جہاں پر آپ مشکل پیدا کر سکتے ہیں، آپ مشکل پیدا کرنے کے بجائے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کے اوپر ایک رحمت، ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نرم مزاج بنایا، نرم دل بنایا۔ اگر آپ سخت دل ہوتے تو جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں یہ آپ سے دور بھاگ جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن جیسا تھا، قرآن تھا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے اللطف فی الامور باحسن الوجوہ وایسر۔ سوال نمبر 7 کا جواب ہے یہ۔ اس سوال کے اندر آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے ملخص فقہ العبادات، اس کی PDF کے اندر کیا قیمت ہے اس ویب سائٹ کے اوپر؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے۔ چلتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف۔ سوال نمبر 8، فی شہر جمادی الاولی من العام 88 الہجری انتصر المسلمون علی الروم فی معرکۃ حصن الطوانہ بقیادتی۔ اس سوال کے اندر آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ 88 ہجری کے اندر مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روم کے خلاف فتح حاصل کی تھی، اللہ نے فتح عطا کی تھی۔ اس معرکہ کے اندر مسلمانوں کی قیادت کون کر رہا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے مسلمہ بن عبد الملک والعباس بن ولید۔ یہ دونوں شخصیات مسلمانوں کے قائد تھے اور اس معرکے کی قیادت ان کے ہاتھوں میں تھی۔ سوال نمبر 9، من الحکم الشرعیہ فی مخالفت الکفار والمشرکین وعدم التشبہ بہم ومشارکتہم فی اعیادہم، کہ شریعت نے کفار اور مشرکین کی مخالفت کرنے سے کیوں منع کیا ہے اور ان کی تشبیہ اختیار کرنے سے کیوں منع کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ اگر مسلمان ظاہری طور پر ان کے ساتھ کسی معاملے میں شرکت کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے تہواروں میں شرکت کرتے ہیں یا ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں، تو پھر مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو فرق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر مسلمان ان کی تہواروں میں شرکت کرتے ہیں تو ایک بات تو یہ سامنے آئے گی کہ مسلمان ان کے عقیدے پر راضی ہیں، یعنی کہ وہ جو غلط عقائد کے ساتھ تہوار مناتے ہیں یا ان کے اندر جو عقیدہ چھپا ہوا ہوتا ہے، مسلمان اس بات سے راضی ہیں۔ اور دوسری بات یہ سامنے آئے گی کہ مسلمان اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ جو مسلمان ان کے ساتھ شریک ہے یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ بھی اسی قوم میں سے ہے۔ اور اسی طرح لباس کے اندر جو کفار کے لیے مخصوص لباس ہیں، اگر ہم ان کی مشابہت کرتے ہیں یا ان کی طرح ہونا چاہتے ہیں یا ان کے لباس کو یا ان کے تہواروں کو پسند کرتے ہیں تو یہ بھی شرعی طور پر حرام ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس 2 آدمی ہیں اور دونوں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، اگر دونوں کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے تو ہمارے لیے فرق کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک مسلمان ہے، اس کے چہرے پر سنت رسول سجی ہوئی ہے اور دونوں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، تو ہم فرق کر لیں گے کہ اس میں سے مسلمان کون ہے اور اس میں سے کافر کون ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا جو حلیہ ہے یہ مسلمانوں کی طرح ہونا چاہیے، تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت دی ہے، مسلمانوں کو جو اکرام دیا ہے، وہ فرق واضح سامنے آئے کہ مسلمان کون ہے اور ان میں سے کافر یا غیر مسلم کون سا ہے۔ سوال نمبر 10، فی الموسوعۃ الفقہیہ، اس موسوعۃ الفقہیہ میں آخری کتاب کون سی شامل کی گئی؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کتاب الہبات۔ اسی طرح الحمدللہ ہمارے 10 سوال پورے ہو چکے ہیں۔ یہاں پر آپ نے اپنی معلومات درج کرنی ہے۔ سب سے پہلا آپشن ہے نام کا، آپ نے بالکل آئی ڈی کارڈ کے مطابق صحیح نام یہاں پر لکھنا ہے۔ دوسرا آپشن ہے ای میل ایڈریس کا، یہاں پر نام کے سامنے آپ نے اپنا ای میل ایڈریس ڈالنا ہے۔ تیسرا آپشن ہے آپ کے پاس موبائل نمبر کا، یہاں پر آپ نے وہ موبائل نمبر ڈالنا ہے جو آپ کا ایکٹیو ہو، جو آپ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ کے انعام میں جب آپ کا نام آئے گا تو اسی کے ذریعے آپ کو کانٹیکٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا آپشن ہے یہاں پر آپ نے جس ملک کے اندر آپ رہتے ہیں اس کو سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آ گیا پاکستان، سرچ میں اگر آپ لکھیں گے پاکستان تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہاں پر اپنے سوالوں کو سبمٹ کرنے والے ہیں۔ ارسال پر کلک کریں، تم ارسال المشارکہ، آپ نے کامیابی کے ساتھ اس کوئز میں شرکت کر لی ہے۔ دوستو ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک ہی مہینے میں آپ ایک ہی بار اس مقابلے میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اگر ایک بار سے زیادہ کریں گے تو آپ کا نام اس میں نہیں آئے گا۔ ہاں، آپ الگ الگ ای میل ایڈریس سے اس میں سبمٹ کر سکتے ہیں اپنی انفارمیشن، مثلا اپنے گھر والوں کی طرف سے بھیج سکتے ہیں، دوستوں کی طرف سے بھیج سکتے ہیں، لیکن آپ کا جو اصل نام ہے اس کے ساتھ آپ اس میں ایک ہی بار جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ کا انعام آئے گا تو آپ کی ویریفیکیشن ہوگی، آئی ڈی کارڈ کے ذریعے آپ کے نام کو ویریفائی کیا جائے گا۔ تو یہ چیز آپ اس کو دھیان میں رکھیں دوستو، چونکہ ایک اچھی ویڈیو ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور انشاءاللہ اگر آپ اخلاص کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا بھی اس انعام میں نام آ سکتا ہے۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں آنے والے کو اس کے لیے، تاکہ آپ کو بر وقت اس کی اپڈیٹ مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔